تو انشاءاللہ آج کے جلسے کی پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ نے اس لیے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ میرے بیٹے بس اب تو بیٹھ جا، ادھر لگا دے بزرگوں کو، نہیں تو خاموش بیٹھ جا بس، اب اس کے فین کے پیچھے پورا جلسہ خراب نہ کر۔ تو اب مسئلے کو سمجھیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو جب اللہ نے بھیجا تو کہا کہ ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا۔ اب یہ احسان کا تذکرہ کیوں کیا؟ فرمایا اس کی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے بیٹھ جا رہے بڑے بھائی، تو بھی سیاسی جلسے میں آئے جیسے کر رہا، پورا بی جے پی کا جلسہ بنا کے رکھے تم لوگ۔ پہلی بات یہ ہے، بھائی دیکھو یہ کوئی جماعت کا مولوی نہیں ہے کتاب دیکھ کے پڑھنے کے واسطے، تم جیسا سنیں گے میں تم کو ویسا سناؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے حبیب پاک علیہ السلام کو جب بھیجا تو فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ تو اب پوچھا گیا کہ اے اللہ یہ احسان کا ذکر تو نے کیوں کیا؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو بھیج کر احسان کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ دیکھو جب حضور تشریف نہیں لائے تھے اس زمین پر انسان تو تھے مگر انسان نما نہیں تھے۔ اس زمین پر کعبہ تو تھا مگر کعبے کا تقدس برقرار نہیں تھا۔ اس زمین پر مدینہ تو تھا مگر یثرب کہلاتا تھا بیماریوں کا، وبا کا مرکز تھا۔ اس زمین پر جب حضور تشریف نہیں لائے تھے میرے دوستو، انسان تو تھے مگر ان میں انسانیت باقی نہیں تھی، وہ جانوروں سے بدتر ہو چکے تھے۔ بیٹا اپنے باپ کی عزت کرنے تیار نہیں تھا اور اولاد اپنے ماں باپ کی قدر کرنے تیار نہیں تھی۔ شوہر بیوی کا احترام عزت نہیں کرتا تھا، بیوی اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر کسی ماں کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس ماں کو 3 مہینے 5 مہینے 1 سال تک بکری کی مینگنیاں کھلائی جاتی تھی۔ بیٹی تو پیدا ہوتی تھی نبی کی آمد سے پہلے، لیکن اس بچی پر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ انسان تو تھے مگر انسانیت نہیں تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ایسے ماحول میں اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین کو مبعوث کر رہا ہے جہاں کعبہ تو ہے مگر کعبے کا تقدس نہیں ہے، انسان تو ہے مگر انسانیت نہیں ہے۔ اب حضور کو بھیجا جا رہا ہے، پیارے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، اب حضور آئے ہیں تو کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھو پیارے دوستو۔ حضور آ رہے ہیں تو اب تنہا حضور نہیں آ رہے ہیں، حضور کے آنے کے بعد اس دنیا میں اخلاق بھی آ رہے ہیں، تہذیب بھی آ رہی ہے، انسانیت بھی آ رہی ہے، محبت بھی آ رہی ہے، اخوت بھی آ رہی ہے، بھائی چارگی بھی آ رہی ہے، عفو و درگزری کا جذبہ بھی آ رہا ہے۔ ارے پیارے مصطفیٰ آئے تو آپ کے آنے کے بعد قرآن بھی آ رہا ہے، نماز بھی آ رہی ہے، عبادت بھی آ رہی ہے، تلاوت بھی آ رہی ہے، کعبے کا تقدس بھی آ رہا ہے، یثرب کو مدینہ بنایا جا رہا ہے۔ ارے حضور آئے، انسان تو تھے مگر اس وقت انسانیت نہ تھی مگر رحمت للعالمین آ گئے تو اب کسی کو ابو بکر صدیق بنایا جا رہا ہے، کسی کو عمر فاروق بنایا جا رہا ہے، کسی کو عثمان غنی بنایا جا رہا ہے، کسی کو حیدر کرار بنایا جا رہا ہے۔ ارے پیارے مصطفیٰ جب نہیں آئے تھے تو دنیا میں بچے تو تھے مگر بچوں کا کوئی مقام نہ تھا، مگر حضور آئے تو اپنے نوازوں کو جنتی جوانوں کی سرداری کی بشارت دے کر آئے۔ ارے حضور کی آمد سے پہلے بیٹیاں تو تھی مگر بیٹیوں کا وقار نہیں تھا، مگر میرے مصطفیٰ کیا تشریف لائے، آپ کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار بن کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔